قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. آسمانوں اور زمین کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. وہی ہے جس نے نکالا ان کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لاول الحشر پہلے ہی حلے میں. ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں نہیں گمان تھا کہ وہ نکلیں گے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم، اور وہ سمجھتے تھے کہ یقیناً انہیں بچا لیں گے ان کے قلعے، ان کی گڑیاں. من اللہ، اللہ سے. فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، مگر آیا اللہ تعالیٰ پر ان پر ایسے رخ سے جہاں سے ان کا خیال ہی نہ تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم، وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر رہے ہیں. وایدی المؤمنین، اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی. فاعتبروا یا اولي الابصار، تو عبرت پکڑو اے آنکھوں والو. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء، اور اگر نہ لکھ دی ہوتی اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا دنیا میں بھی. ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، ان کے لیے آخرت میں بھی آگ کا عذاب ہے. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی. ومن یشاق اللہ، اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ کی، فإن اللہ شدید العقاب، تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے کا بڑا سخت ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها، نہیں کاٹے تم نے اے مسلمانوں کوئی کھجور کے درخت، او ترکتموها، یا تم نے قائمتاً ان کو اپنی جگہ رہنے دیا، علی اصولها، اپنی جڑوں پر. فباذن اللہ، تو اللہ کی اجازت سے تھا. ولیخزی الفاسقین، اور اس سے مقصد فاسقوں کو، نافرمانوں کو ذلیل کرنا تھا. وما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو مال بھی فے کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، منہم ان میں سے، فما اوجفتم علیہ فی من خیل ولا رکاب، کہ نہ تم نے ان پر گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اصل میں اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس پہ چاہتا ہے مسلط کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما افاء اللہ علی رسولہ، اور جو کچھ بھی فے کیا تھا، یہ بعد میں وضاحت کروں گا میں، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، من اہل القری، بستیوں کے لوگوں میں سے، فللہ وللرسول ولذی القربی، تو وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور اللہ کے رسول کے قرابت داروں کا ہے. والیتامى والمساکین، اور مسکین اور یتیم لوگوں کا ہے. وابن السبیل اور مسافروں کا. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ مال جو ہے وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، اور جو پیغمبر تمہیں دے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ عذاب کا بڑا سخت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دو قبیلے جو تھے مدینہ منورہ کے، وہ سنز آف سوائل تھے، اوس اور خزرج. خزرج بڑا قبیلہ تھا، اوس ذرا چھوٹا قبیلہ تھا. اور تین مضبوط قبیلے یہودیوں کے وہ آ کر آباد ہوئے تھے باہر سے. کیوں آباد ہوئے تھے اس کی وجہ بھی جان لیجئے کہ ان کو تورات و انجیل سے معلوم ہوا تھا کہ اب آخری پیغمبر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے. اور تورات و انجیل میں وہ پڑھتے تھے کہ آخری پیغمبر کے ساتھیوں کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب. تو اصل میں وہ آخری پیغمبر کے دست و بازو بننے کے لیے آئے تھے. لیکن انہوں نے ایزیوم کیا تھا کہ جیسے 2500 سال سے پیغمبری ہمارے اندر رہی ہے بنی اسرائیل میں، حضرت اسحاق کی اولاد میں، تو شاید آخری پیغمبری ہم میں سے آئیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا کہ وہ آخری نبی، آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بنی اسماعیل میں مبعوث ہو گئے. اب وہ حسد تھا انہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لانے دے رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے بعد پہلے 6 مہینے میں 3 کام کیے. مسجد نبوی تعمیر کی، اور اس کی تعمیر میں خود
ایک ورکر کی حیثیت سے آپ نے حصہ لیا. بڑے بڑے پتھر آپ نے اٹھا کر پرے پھینکے جیسے کوئی مزدور کر رہا ہوتا ہے, یعنی اس مسجد کی تعمیر میں آپ نے پرسنلی حصہ لیا. پھر آپ نے مواخات قائم کی, ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا. تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ اب آپ نے جو مدینے کے اندر ایک امن کا یعنی نیگوسیشن کی, اس کے لیے سارے قبائل سے ملاقاتیں کی اور انہیں قائل کیا کہ ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے, اور اگر ہم ڈیوائیڈ ہو کر رہیں گے تو کوئی بھی فارن ایگریشن جو ہے وہ ہمیں ہمارے وجود کو ختم کر سکتی ہے, تو آؤ ہم مل جل کر رہیں. تو ایک معاہدے پر راضی کیا انہیں کہ مدینے کے رہنے والے یہ پانچوں قبائل, اوس, خزرج اور 3 قبیلے یہودوں کی, یہود کے بنو قینقاع, بنو نذیر زواد کے ساتھ اور بنو قریظہ زوئے کے ساتھ, یہ اس معاہدے میں شامل ہوئے اور چھٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ مہاجرین. اور طے اس میں یہ ہوا کہ ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا, اس کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دیا جائے گا, جیسے ہمارے یہاں ہوتی رہتی نا باتیں, یعنی پروونشل اٹانومی کی باتیں, اور وہ غالباً 18ویں ترمیم تھی یا کون سی تھی کہ جس میں, یا 24ویں ترمیم تھی کہ جس میں پروونشل اٹانومی جو ہے وہ اور زیادہ اس کو دی گئی, اور تعلیم اور ہیلتھ جو ہے یہ بھی پورے کے پورے جو ہے یہ صوبوں کو دے دیے گئے. تو یعنی انٹرنل اٹانومی آف دا ٹرائب, یہ طے ہوا کہ کوئی اس میں دخل نہیں دیا جائے گا. ہاں جو آپس کے جھگڑے ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے, لڑکے نہیں, ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے. اور اگر ٹیبل پہ بیٹھ کر نیگوسیشن کے ذریعے 2 قبیلے یا 2 سے زائد قبیلے اپنا مسئلہ حل نہ کر سکیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصل اور فیصلہ کرنے والے کی حیثیت سے جو فیصلہ کریں گے وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا. تیسری اہم شک اس میں یہ تھی کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا, فورن ایگریشن, تو سب فریق مل کر دفاع کریں گے اور کوئی جو ہے وہ فریق اس سے علیحدہ ہو کر نہیں رہے گا, اور کوئی فریق جو ہے وہ باہر سے آنے والوں کی مدد نہیں کرے. اب ظاہر ہے کہ باہر سے حملہ کس پر ہونا تھا, وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا تھا, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انہیں قائل کر کے ان سے دستخط دیے تھے, منوایا تھا, یہ معاہدہ کروایا تھا, بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے ہیں. اور پیچھے سے جو ان کی تاریں ہلانے والے تھے وہ قریش تھے, جو انہیں کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے دشمن کو پناہ دی ہے اور جلدی سے جلدی تم جو ہے انہیں نکالو وہاں سے باہر, یہ کیا ہو گیا, فضا کیا ہو گیا, ویسا کیا ہو گیا. یعنی اس کو اگر آپ آسانی سے سمجھنا چاہیں کہ اسامہ بن لادن رحمہ اللہ وہ ایک سعودی شہری تھے بائی برتھ, لیکن جب عراق اور کویت کی جنگ ہوئی تو اس وقت امریکہ آیا اور سعودی عرب نے اس میں اڈے بنائے. سعودی عرب کویت کے ساتھ تھا اور عراق کے خلاف لڑائی ہوئی. جب جنگ ختم ہو گئی تو اسامہ بن لادن نے تقاضا کیا سعودی حکومت سے کہ اب امریکیوں کو نکالو یہاں سے, کام ختم ہو گیا ان کا, اب یہ کیا کر رہے ہیں. تو امریکہ نے اس کو اپنا دشمن نمبر 1 ڈکلیئر کیا. پہلا کام یہ کیا کہ سعودی عرب سے کہہ کے ان کی سٹیزن شپ ختم کرا دی. ٹھیک, اب کیا ہے, اب ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں, لہذا انہوں نے سوڈان میں جا کے پناہ لی. سوڈان کی حکومت نے ان کو پناہ دی. سوڈان کا اتنا ناک میں دم کیا امریکہ میں کہ سوڈان کی حکومت نے ان سے معذرت کی کہ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں, ہم آپ کی موجودگی یہاں پر افورڈ نہیں کر سکتے. تو پھر ملا عمر نے پناہ دے دی طالبان کی طرف سے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں, تو وہ وہاں سے آئے اور طالبان کے پاس پناہ ہو. اب طالبان کو پریشرائز کیا امریکہ نے کہ ہمارا دشمن ہمارے والے کرو. تو ملا عمر نے اس کے لیے 2 کام کیے. پہلے تو انہوں نے فتویٰ حاصل کیا, پورے افغانستان سے جتنے بھی مفتی تھے ان سب کو بلا کے جگہ بٹھایا اور ان سے پوچھا کہ کیا میرے لیے ان کو نکالنا ضروری ہے یا میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں. تو تمام مفتیوں نے یونانیمسلی کہا کہ نہیں ضروری تو نہیں ہے, البتہ چونکہ ہمارے اپنے ملک کو خطرہ ہے اس کی وجہ سے تو بہتر ہے کہ آپ انہیں نکال دیں. اب وہاں جو رولنگ اتھارٹی تھی وہ علماء نہیں تھے, وہ تو طالبان تھے, انہی میں سے طالبان. تو پھر وہ ایشو جو ہے وہ فتوے کی روشنی انہوں نے طالبان میں اس کو ڈسکس کیا اپنی کونسل میں, اور پھر انہوں نے ایک مردانہ فیصلہ کیا کہ نہیں, اگرچہ ان کو نکالنا جائز ہے
لیکن یہ ہماری روایت کے خلاف ہے کہ اپنے مہمان سے ہم کہہ دیں کہ جاؤ چلے جاؤ. اس کی بھی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. یہ سب جو میں نے پچھلی بیک گراؤنڈ اس لیے بتائی ہے, یہ مثال اس لیے دی ہے کہ آپ کی سمجھ میں ساری سچویشن آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اب کہاں کھڑے تھے. اب طالبان کی حکومت کے ختم کرنے میں, یعنی وہ جو وار لارڈ تھے پہلے افغان وار کے اندر کے جو روس کے خلاف لڑی جا رہی تھی, ان کی سپورٹ بھی حاصل ہوئی امریکہ کو. لیکن بہرحال جو ہوا, طالبان کی حکومت ختم ہو گئی, وہ تو آپ کے سامنے ہے, واپس آئی ہے اس کی طرف. انہوں نے اب تقاضا کیا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے کہ ہمارے دشمن کو پناہ دے دی ہے. اوس اور خزرج کو بھی مجبور کیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے. اور کیونکہ یہودی تو ان پر ایمان نہیں لائے تھے, لہذا ان پر زیادہ ان کا اثر ہوا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اوس اور خزرج بھائی بھائی بن گئے. وہ جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے نا, وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, اور تم اللہ کے فضل و کرم سے بِنِعْمَتِهِ اخوانہ بھائی بھائی بن گئے. تو ایک یہودی بڑا شرارتی بوڑھا آدمی تھا, قبر میں ٹانگیں تھی, وہ ایک جوائنٹ اجتماع ہو رہا تھا اوس اور خزرج کا, ان کے پاس سے گزرا. انہوں نے کہا یہ بڑے مزے سے گپے شپے لگ رہی ہیں. اور ایک بندہ اپنا چھوڑا کہ جو ان کو پرانی یاد دلائے, وہ سین یاد کرائے کہ جب وہ آپس میں لڑ رہے تھے. تو اسی سے کیا ہوا, ان کی آپس میں تو تکار شروع ہو گئی, اور دو آدمی جو ہے وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے بحث کرنے کے لیے, اور جیسے مارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی, آپ اس میں بیچ میں پہنچے اور بچہ کرا دی. پھر ان کا ایک اور بڑا بدماش تھا, کعب بن اشرف, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی گالیاں بھری شاعری کرتا تھا. یہ ساری چیزیں جب ہو رہی تھی, جب غزوہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل ہو گئی, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک قبیلہ تھا ان کا, اس کا نام جو بنو قینقاع تھا. بنو قینقاع یہ ان کا کام تھا برتن بنانا, اور یہ سنار تھے اور برتنوں کا کام کرتے تھے. لہذا ان کے پاس اسلحہ بھی بہت تھا ہر گھر میں, اور کافی آمد و رفت. ظاہر ہے برتن ہر گھر کی ضرورت ہے, تو مدینے کے تمام رہنے والوں کو ان کے بازاروں میں آنا جانا پڑتا تھا, خواتین بھی آتی تھی. ایک عرب خاتون, اور یہ کیا کرتے تھے, جب مسلمان آتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے بعد آئے ان کے بازار میں, اور ان کو وارننگ دی, انسان بن جاؤ ورنہ تمہارا حال بھی وہی ہوگا جو قریش کا ہوا. تو اس پر انہوں نے کہا کہ تمہیں بڑی غلط فہمی ہے, وہ انڈاڑیوں سے لڑے ہو تم, جن کو جنگ کا لڑنے کا طریقہ نہیں آتا تھا, ہم سے لڑو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کسی سے لڑائی ہوئی. اور زیادہ ایگریشن آ گیا ان کے اندر. پھر واقعہ پیش آیا کہ ایک عرب خاتون, وہ کوئی برتن لے کے آئی گھر کے, اس نے ایک دکان پر بیچے, اور اس کے بعد سنار کی دکان کے یہاں پر اس نے کوئی زیور بنانے کا کہا. تو پہلے تو ظاہر ہے کہ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا, تو وہاں جو یہودی بیٹھے تھے, دکاندار بھی اور دوسرے بھی, نے کہا کہ اپنا چہرہ دکھاؤ. اس نے نہیں دکھایا. اس نے کہا اپنا کام کرو, جس کام کے لیے میں آئی ہوں تم بس وہ کرو, چھوڑو اس بات کو. اس یہودی بدماش نے اس خاتون کا جو تہبند تھا وہ کسی جگہ پیچھے باندھ دیا. اب جب وہ اٹھی تو ایک دم اس کا تہبند کھل گیا, اور سب نے کہہ لگا دیا. تو وہاں ایک مسلمان بازار میں تھا, اس کو غصہ آیا, اور اس نے غیرت کھائی, اور اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا. اور یہودیوں نے جواب میں اس شخص کو قتل کر دیا. اب وہ جو اس کے ورثاء تھے مسلمان کے, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جی یہ اس نے تو جرم کیا تھا تب اس کو قتل کیا, اس کو کس جرم میں قتل کیا ہے ہمارے آدمی کو, تو ہمیں قصاص لے کر دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تقاضا کیا, اور پھر انہوں نے انکار کیا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کیا جا کر, یعنی مسلمانوں کی فوج لے جا کر ان کے یعنی علاقے کا محاصرہ کر لیا. ان کا محلہ جو تھا مدینے کے اندر ہی تھا, اور بڑی مضبوط گڑیاں تھی, قلعہ نما ان کے گھر تھے, ان کو جا کے محاصرہ کر لیا. تو 15 دن کے بعد انہوں نے ہتھیار ڈالے, اور جب ہتھیار ڈالے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہا گیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا. تو تینوں قبیلوں پر باری باری ایسا ہی ہوا کہ پھر پہلے انہوں نے رزسٹ کیا, پھر آخر انہیں ہتھیار ڈال دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے پیش کیا کہ آپ جو فیصلہ کریں ہمارے لیے منظور ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے قبل کو فیصلہ کرتے, عبداللہ ابن ابی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ ہمارے حلیف ہے, ان کے ساتھ نرم برتاؤ کرنا.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی, منہ دوسری طرف کر لی. پھر آیا, اس نے پھر زور سے کہا, پھر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا. تو آپ نے یعنی ٹالریٹ کیا اس کو, اور چونکہ نیا نیا مسلمان تھا اور یہ بڑا سردار تھا مدینہ منورہ کا جس کو بادشاہ بنایا جانے والا تھا, تو آپ نے اس کے ساتھ بڑی رعایت کی کہ چلو اس کی ایک خاص سائیکی ہے, اس کا اپنا ایک پرابلم ہے, لہذا آپ نے اس کو کنفرنٹ نہیں کیا تھرو آؤٹ, لیکن وہ تھرو آؤٹ سازشیں کرتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اس نے کہا کہ جی ہمارے حلیف ہیں, ان کے ساتھ نرم معاملہ کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کہا کہ جی تم سب لوگ جو ہے وہ اپنا سب کچھ یہاں رکھ جاؤ اور 20 بچوں کو لے کر نکل جاؤ. تو بنو قینقاع نکل گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ غزوہ احد ہوا, تو اس میں مسلمانوں کو سیٹ بیک پہنچا, اور ساتھ ہی بیر معونہ کا واقعہ ہوا کہ جو 70 صفحات شہید ہو گئے. اس طرح کے 1-2 واقعات ہوئے, تو اس میں یہودیوں کے حوصلے بہت زیادہ بڑھ گئے. اب معاملہ آیا بنو نذیر کا, زواد کے ساتھ بنو نذیر. انہوں نے کیا کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر, حضرت عمر, حضرت عثمان کو لے کر چند اور صحابہ تھے, ان کی بستی میں گئے اور ان سے ایک دیت کا معاملہ طے کرنا تھا کہ, تو انہوں نے کہا جی آپ یہاں بیٹھیں تو ہم جیسے آپ کہتے ہیں ہم کیے دیتے ہیں. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا کر آپ ایک دیوار کے سائے کے تلے بیٹھ گئے, اور جب یہ سر جوڑے انہوں نے تو ان کی اوپر شیطان سوار ہو گیا, اور اس نے ان کو پٹی پڑھائی کہ موقع بڑا گولڈن چانس ہے تو تم قتل کر دو ان کو, یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. طریقہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ دیوار کے سائے میں بیٹھے ہیں, تو کہا کہ جی کون ہے کہ جو چکی لے کر اوپر جائے اور چکی کا پارٹ جب ان کے اوپر پھینکے. ادھر سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی, آپ اچانک اٹھ کے وہاں سے آ گئے, اور آپ کے پیچھے پیچھے باقی صحابہ بھی اٹھ کے آ گئے, اور آتے ہی آپ نے فیصلہ کیا کہ کرو چڑھائی. یعنی ایک آدمی کو مدینہ منورہ کا انچارج بنایا, اور آپ نے چڑھائی کی ان کے اوپر جا کر, محاصرہ کر لیا. تو انہوں نے بھی, اور پہلے بلکہ ان کو محاصرہ کر کے نوٹس دیا کہ تم مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤ, تمہیں 10 دن کی مہلت ہے, ورنہ پھر تم پر حملہ کریں گے ہم, اور پھر جو ہوگی دیکھی جائے گی. ادھر عبداللہ ابن ابی نے ان کو پیغام بھیجا, یعنی وہ تیاری تقریباً مکمل کر چکے تھے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں گے. تو عبداللہ ابن ابی نے ان کو پیغام بھیجا کہ بالکل نہ جانا, میں تمہارے ساتھ ہوں, اور میرے پاس اتنے 100 آدمی ہیں لڑنے والے, گھبراؤ مت, میں سب کو لے کے آؤں گا. اور 1-2 اور طرف سے بھی ان کو سپورٹ آئی تھوڑی سی. اس نے واپس جواب بھیجا کہ جو کرنا ہے کر لو, ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے. اب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان کی بستی کا محاصرہ کیا. پہلے تو انہوں نے ریزسٹ کیا, لیکن وہی جو بار بار آیا نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا. پھر ان کے کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال ڈالا, انہیں سرنڈر کر دیا. اب چونکہ انہوں نے یعنی باقاعدہ جو ہے وہ ریزسٹ کیا اور پھر سرنڈر کیا انہوں نے, اور باقاعدہ ان پر حملہ کرنے کی نوبت نہیں آئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جی جو کچھ ساتھ لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ, لیکن جنگ کا کوئی سامان تم لے کے نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے نا. تو کیا کیا انہوں نے اپنے گھروں کے کواڑ بھی اتارے, اور بعض نے چھتوں کی چھتیر جو ہے وہ بھی نکالے, اور 1500 اونٹوں پر, یہ ایسی کوئی فگر ہے مجھے یاد نہیں ہے, فگر مجھے یاد نہیں رہتی, ان پر لاد کر یہ اپنے بیوی بچوں کو اور سارے سامان کو لے کر چلے گئے. لیکن جو جنگی ہتھیار تھے انہیں لے جانے کی اجازت چاہیے تھی. یہ قبیلہ بھی فارغ ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب غزوہ خندق ہوئی, تو غزوہ خندق سے پہلے, اس کا میں حوالہ دے چکا آپ کو پہلے اس کے اندر سورہ احزاب کے اندر, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر قریش نے جب پورے اپنے الائز کو لے کے آئے, عرب کے مختلف قبائل کو, اور 10,000 کا لشکر آ کر مدینہ منورہ سے باہر بیٹھ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودی, وہ اندر تو نہیں آ سکے. 1 مہینے کا طویل محاصرہ ہوا. اس جنگ سے پہلے جب یہ ساری نیگوسیشن ہو رہی تھی, تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سردار جو تھے وہ نئے مسلمان ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے, اور ایک پیشکش کی, کبھی میرے اسلام کا پتہ نہیں ہے کہ اجازت دے تو میں کچھ کام کروں گا. آپ نے کہا کرو. تو وہ بنو قریظہ سے بھی جا کے ملا اور قریش سے بھی ملا. بنو قریظہ سے کہا کہ تم یہاں کے رہنے والے ہو, اگر ہار گئے اے لائز تو جو تمہاری گت بنے گی تم یاد رکھنا, لہذا تم قریش سے تقاضا کرو کہ اپنے کچھ آدمی جو ہے مجھے یہ رومال دے. اور قریش سے جا کر کہا کہ دیکھو
بنو قریظہ کے ساتھ تم معاملہ کر رہے ہو اپنے بندے نہ پھنسا بیٹھنا کہیں, ہار جانا تو چپ کر کے بھاگ جانا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے. اب جب انہوں نے تقاضا گئے اس کے پاس فائنل نیگوسیشن کی طے کرنے کے لیے کہ تم مدد کرو گے, تو بنو قریظہ نے تقاضا کیا کہ کچھ بندے اپنے یرغمال دے دو. قریش نے کہا نہیں بالکل نہیں, یرغمال ہم نے دینے, پھنس جائیں گے ہم. نتیجہ کیا نکلا کہ بنو قریظہ کھل کر ہیلپ نہ کر سکے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہ تحقیق کرائی اور بھیجا کہ کیا واقعی کوئی ایسا معاملہ ہے, تو آپ کو رپورٹ دی گئی کہ ہاں واقعی انہوں نے ساز باز کی ہے قریش کے ساتھ. اب جب ایک مہینے کے محاصرے کے بعد قریش اور سب عرب کے قبائل بھاگ گئے تو ظہر کی نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے کہ جبرائیل آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار کھول دی. اللہ تعالیٰ نے ہتھیار نہیں کھولے, تو چلو میں بھی لے کے جا رہا ہوں فرشتوں کی فوج اور آپ بھی پہنچے بنو قریظہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے فوراً بعد اعلان فرمایا کہ فٹافٹ بنو قریظہ پہنچو اور عصر کی نماز وہی جا کے پڑھو. اور پیچھے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہنچ گئے. اب اس پر محاصرہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کا. ان کا سردار تھا بن اسد, کعب بن اسد نام تھا غالباً اس کا. تو وہ ایک سمجھدار آدمی معلوم ہوتا ہے. اس نے یہودیوں سے کہا, یعنی اپنے قبیلے والوں سے, کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتے, اور یہ تم سب کو یقین ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. آئیڈیل یہ ہے کہ ہم اسلام قبول کر لیں اور اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ بچا لیں, یا دوسرا آپشن کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے بیوی بچوں کو قتل کریں اور پھر ٹوٹ پڑے مسلمانوں پر, جو ہوگا دیکھا جائے گا, عزت تو بچا لیں کم سے کم. یا تیسرا کیا ہے کہ ہم مقابلہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن انہوں نے تینوں تجاویز نہیں مانی. تو اس نے کہا کہ تم میں کوئی عقل کا آدمی آج تک پیدا نہیں ہوا. اس کے بعد کیا ہوا, بہرحال محاصرہ ہوا, بالآخر انہیں سرنڈر کرنا پڑا. اب جب سرنڈر کیا انہوں نے, اب وہ یہ جو بنو قریظہ والے تھے یہ اوس کے حلیف تھے. تو اوس کے لوگ آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمارے بھائیوں خزرج والوں کے حلیفوں کے ساتھ نرم معاملہ کیا تھا, یہ ہمارے حلیف ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ نرمی فرمائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں ان کا معاملہ تمہارے ثبوت نہ کر دوں؟ انہوں نے کہا جی بالکل 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 بالکل. اب اوس کے سردار تھے سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پکے مسلمان تھے, بہت جانثار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کو یہ واحد زخمی ہیں غزوہ احزاب کے غزوہ خندق کے, تیر لگا تھا یعنی ادھر شانے کے پاس, اور بڑی کوئی شارک جو تھی وہ پھٹ گئی تھی. تو لہٰذا یہ بنو قریظہ کے اس غزوے میں نہیں آئے تھے, مدینہ منورہ میں آرام کر رہے تھے. تو باقاعدہ انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا گیا, اور جب وہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ یہ تمہارے سردار آئے ہیں, ان کا استقبال کرو. اور ان سے کہا کہ جی آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں. تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی میں جو فیصلہ کروں گا وہ اس فریق کو بھی قبول ہوگا, اس کو بھی قبول ہوگا. اور پھر کہا کہ جی باقی سب کو بھی قبول ہوگا, مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے بھی قبول ہوگا. تو انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان کے جنگ کے قابل جتنے بھی مرد ہیں ان کی گردن مار دی جائے, قتل کر دیا, اور عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا دیا. تو اس پر عمل ہوا. یہ جو فیصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ آپ کو جوئش ویب سائٹ پر مسائکر آف مدینہ کے عنوان سے ملے گا, یعنی مارک ریڈ ملے گا کہ ابھی تک انہیں وہ زخم یاد ہے, اور جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ مسلمانوں سے بدلہ دیں گے اور ڈھیر تعداد میں مسلمانوں کا خون کریں گے, تب جا کے شاید ان کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تھے یہ تین قبائل. میں نے اس کو آج ہی کے لیے رکھا ہوا تھا کہ جہاں جب ان کا ذکر آئے گا تو انشاءاللہ پھر ان تینوں کی ہسٹری جو ہے میں آپ کو بتا دوں گا کہ پھر کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل کو کافر کردار تک پہنچایا. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم. اچھا مال فہ, سوری وہ مال فہ کیا ہے کہ ایک ہے مال غنیمت, کہ جب مسلمان جنگ کریں اور جنگ کے نتیجے میں جو مال ملے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اس کا صرف 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا شمار ہوتا ہے, یعنی بیت المال میں جاتا ہے. باقی 4 حصے جو ہے مجاہدین میں تقسیم ہوتے ہیں.
اب یہ جو غزوہ قریظہ تھا یہ کیا تھا؟ یہ تو باقاعدہ جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے محاصرہ کیا اور پریشرائز کیا اور پھر ان کو زیر کیا. اس میں کیا ہوا کہ جو مال بہت آیا تھا ظاہر ہے ان کو تو کچھ بھی لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی, وہیں پر انہیں غلام بنایا گیا, عورتوں اور بچوں کو اور بوڑھوں کو, اور مرد سارے کے سارے جو ہیں ان کو قتل کر دیا گیا. لہذا اس میں جو مال غنیمت آیا اس میں 5واں حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے. یہاں آ رہا ہے نا کہ مال فے جو ہے یہ سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے اور بیت المال کا ہوتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی قربانی دی ہے کہ جو صدقات و خیرات اور زکوٰۃ ہے وہ اپنے خاندان پر حرام کر دی ہے. یعنی بنو ہاشم کو, نہ صرف سید کو بلکہ تمام جتنے ہاشمی ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کمپنسیٹ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے اقربا کا حصہ, اس سے مراد بنو ہاشم کے لوگ ہیں کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, خیرات نہیں دی جا سکتی, اور لہذا وہ اس مال کے حقدار ہے. یہ مال فے کہلاتا ہے مال غنیمت کے مقابلے. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. اب مہاجرین کو پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 1 ہجری میں کیا بنایا تھا؟ انصار کا بھائی بنایا تھا. اب جب مال فے آیا تو ان کو کافی وافر حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تاکہ ان کا بوجھ انصار سے ہٹ جائے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. یہ تھی ساری کی ساری اسٹریٹجی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اختیار فرمائی. اور ان مفلس مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے مالوں سے نکالے گئے, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں, وینصرون اللہ ورسولہ, اور وہ اللہ اس کے رسول کی مدد کر رہے تھے. اولئک هم الصادقون, یہ لوگ سچے ہیں. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم, اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مقیم تھے دار الہجرت میں ایمان لا چکنے کے بعد, من قبلہم, ان سے پہلے, یعنی مہاجرین کی آمد سے پہلے. یحبون من ہاجر الیہم, پیار کرتے تھے ان سے جو ان کی طرف ہجرت کرنے والے تھے. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا, اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے تھے. مما اوتوا, اس چیز پر جو انہیں دی گئی. ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو یعنی مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے خواہ انہیں خود تنگی تھی. ومن یوق شح نفسہ, اور جو دل کے لالچ سے بچا لیا جائے. فاولئک هم المفلحون, ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. والذین جاؤوا من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے. یقولون ربنا اغفر لنا, اور کہیں گے ہمارے رب ہمیں بخش دے. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور ان کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم, اور جو ہم سے سبقت لے گئے ایمان میں اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض, کوئی رنجش نہ رکھ. ربنا انک غفور رحیم, انک رؤوف رحیم, اور اے ہمارے رب تو بڑا شفقت اور مہربانی فرمانے والا ہے. الم تر الی الذین نافقوا, کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا؟ یقولون لاخوانہم, جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں. الذین کفروا, اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو کافر ہیں. من اہل کتاب, اہل کتاب میں سے. لئن اخرجتم, اگر تم نکلے. لنخرجن معکم, تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے. یہ وہ عبداللہ ابن ابی کا قول ہے کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو پھر میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکل جاؤں گا, نکلنے کوئی نہیں. اور یہ عنصر جو ہے ہر تحریک میں پایا جاتا ہے کہ جب کوئی ایکشن ہونے لگتا ہے ڈگڑی گال آ گئی ہے, نہیں ہم بھی تحریک چھوڑ دیں گے, ہم بھی جماعت چھوڑ دیں گے, ریزائن کر دیں گے. لیکن ریزائن کیا ہوا کوئی نہیں. لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا ابدا, اور ہم تمہارے معاملے میں کسی کا کہنا نہیں مانیں گے. یعنی مراد کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. واللہ یشہد انہم لکاذبون, اللہ گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم, اور اگر وہ نکالے گئے یعنی بنو نذیر تو لا یخرجون معہم, وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. ولئن قتلوا لا ینصرونہم, اگر ان سے جنگ کی جائے گی تو ان کی مدد نہیں کریں گے. ولئن نصرہم لیولون الادبار, اور اگر مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. ثم لا ینصرون, پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. لانتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ, اے مسلمانوں تم اللہ کے مقابلے میں ان کی نظر میں اللہ سے زیادہ طاقتور ہو. یعنی اللہ وڈا کے کو سن ہے نا, محاورہ وہ اسی کو ظاہر کرتا ہے. یعنی اصل میں تو طاقتور اللہ تعالیٰ ہے,
لیکن یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، لیکن تمہاری طاقت سے ڈرتے. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَحْمَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، یہ کبھی تم سے اکٹھے نہیں لڑیں گے. إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ، مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں سے کے پیچھے سے چھپ کر. بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ، یہ آپس میں ان کی مخالفت بڑی سخت ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم ان کو ایک سمجھتے ہو، اصل میں یہ کیا ہے؟ بٹے ہوئے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. کمثل الذین فی قبلہم، ان لوگوں کی طرح جو ان سے تھوڑی مدت پہلے گزر چکے ہیں. ذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے اپنی کرتوتوں کا مزہ چکھا ہے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان کی طرح کہ جس نے انسان سے کہا للانسان اکفر، کہ کفر کر. فلما کفر، جب اس نے کفر کیا، قال انی بریء منک، تو کہنے لگا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں. فکان عاقبتہما، تو ان دونوں کا انجام کیا ہوگا؟ انہما فی النار، کہ دونوں آگ میں ہوں گے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کے لیے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہوگا ظالموں کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یہ بڑا خوبصورت رکوع ہے قرآن مجید کا، بہت ہی اہم رکوع. علامہ اقبال کے پاس ایک فلسفے کا طالب علم آیا اور اس نے پوچھا کہ یہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے؟ علامہ نے کہا کل آنا. اگلے دن پھر آیا تو اس نے کہا کہ جی سورس کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ الماری کھولو. الماری کھولی، اس میں قرآن مجید پڑا ہوا تھا، تو یہ نکالو. اس نے نکالا. 28واں پارہ نکالو، اس نے 28واں پارہ نکالا. سورہ حشر نکالو، سورہ حشر نکالی. اور اس کا کہا آخری رکوع نکالو، اور آخری رکوع نکال کر کہا کہ میرے فلسفے خودی کی بنیاد یہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دیکھتا رہے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حرکتوں سے واقف ہے. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا. شعر ہے نا اکبر الآبادی مرحوم کا. منصور نے کہا خدا ہوں میں، بولا ڈارون بوزنا ہوں میں. ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، فکر ہرکس بقدر ہمت اوست. منصور نے تو ان الحق کہا تھا، یعنی اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اس کو اپنے اندر عظمت نظر آئی تو اس نے کہا کہ میں خدا ہوں. اور ڈارون نے اپنے آپ کو بندر کہہ دیا، اپنے اندر دیکھا تو اس کو بندر نظر آیا نا، تو اس نے کہا کہ میں بندر ہوں. تو ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست، ہر شخص کی فکر جو ہے وہ اپنے مطابق ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا ہے تو پھر انسان اپنی عظمت کو بھی بھلا دیتا ہے. اور یہ جو آغاز ہوا اس کا، یہ ڈارون سے ہوا. یعنی ایک ہے، یعنی ڈارون کا انالیسس اینیمل ورلڈ کے بارے میں، وہ بڑا کلاسیکل ہے. لیکن اس کے جو کنکلوژنز ہیں، ان کنکلوژن میں جو سب سے بڑا کنکلوژن جس نے دنیا میں بہت بڑی تبدیلی پیدا کی ہے، وہ کیا ہے کہ انسان ایک بس حیوان ہے، اس سے برابر کچھ نہیں. یہ کیا تھی؟ یہاں سے بھی گمراہی کا آغاز ہوا، پھر اس پر ایک پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، چوتھے پر فلسفہ. کمیونزم جو ہے وہ مارکسزم اسی کی بنیاد پر آئی. ڈارون جو ہے وہ فرائیڈ جو تھا وہ بھی اسی پر بیس کرتا ہے کہ انسان جسٹ ایک حیوان ہے، نو مور دین اے مین. حالانکہ قرآن مجید ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، تصفیہ کیا، پھر اس میں روح پھونکی، تب اسے مسجود الملائک بنایا. تو جب انسان کی روح کا انکار کر دیا، اس کے قلب کی جو علیحدہ حیثیت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اس کا انکار کر دیا، تو پھر جب حیوان ہو گیا اور اسی کے اندر سوچنا ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ سیکس کا بندہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ مال کا بندہ ہے، کسی نے کہا کہ یہ ڈومینیشن کا بندہ ہے. اللہ اللہ خیر سن. تو مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جس کے جواب میں، جس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنے آپ سے بھلا دیا. اولئک هم الفاسقون، یہ نافرمان لوگ ہیں. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے کامیاب ہونے والے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے اس کو کہ وہ اللہ کے خوف سے
دب جاتا اور پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ایک ہی جگہ پر، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ اسی جگہ آئے ہیں۔ محترم ڈاکٹر سہارا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا سب سے بڑا گلدستہ قرآن مجید میں اسی مقام پر ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ ہی تو ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا۔ هو الرحمن الرحیم، وہی الرحمن الرحیم ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الملک، بادشاہ، القدوس، نہایت مقدس، السلام، سراسر سلامتی، المومن، امن دینے والا، المہیمن، نگہبان، العزیز، آل مائٹی، الجبار، irresistible، المتکبر، بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى، وہی اللہ خالق، پیدا کرنے والا، باری اور اس کو نافذ کرنے والا، المصور اس کی تصویر بنانے والا، لہ الاسماء الحسنى۔ یہ جو خالق، باری اور مصور ہیں، یہ اصل میں تخلیق سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، جب بھی آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو ایک اس کا آرکیٹیکٹ ہوتا ہے جو اس کا آئیڈیا پیش کرتا ہے، پھر اس کا کوئی انجینئر ہوتا ہے جو اس کا سٹرکچر ڈیزائن کرتا ہے، ڈیزائنر ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا بلڈر ہوتا ہے۔ تو مختلف تراجم میں آپ کو اس کے مختلف ترجمے ملیں گے، لیکن یہ تینوں چیزیں جو ہیں اصل میں کنسٹرکشن سے متعلق ہیں۔ لہ الاسماء الحسنى، اسی کی ہیں تمام اچھے نام۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کی ہر شے اسی کی تسبیح کرتی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔